تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایا تخت بابل تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں دنیا کی مشرق مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر۔ مومنوں میں حضرت سلمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ چونکہ ایک مدت یہ بادشاہ چلا آتا تھا، اس لیے دماغ میں رعونت اور عنایت آ گئی تھی۔ سرکشی اور تکبر، نخوت اور غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ تفسیر ابن کثیر مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ تاریخ میں سب سے پہلے تاج شاہی اسی نے اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بھی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے کے سارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد اور عورتیں جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا، آپ کو دربار سے باہر نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہ دیا۔ آپ اور آپ کے چند متبین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ نے اس کو اپنے متبین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نمرود میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود کہنے لگا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھامڑ آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا مطلب یہ سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے نمرود میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا وعظ علل اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی رداد ان لفظوں میں بیان فرمائی کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے، بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، تو اس کو مغرب سے لے آ، تو ہوش اڑ گئے،
काफिर के और अल्लाह राह नहीं दिखाता जालिमों को। ज़ैद बिन असलम का कौल है कि इस नाहंजार बादशाह के पास अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा। उसने आकर इसे तौहीद की दावत दी, लेकिन इसने कबूल ना की। दोबारा दावत दी लेकिन इनकार किया। तीसरी मर्तबा अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन फिर भी ये मुनकिर ही रहा। इस बार के इनकार के बाद फरिश्ते ने उससे कहा, अच्छा तू अपना लश्कर तैयार कर, मैं भी अपना लश्कर ले आता हूँ। नमरूद ने बड़ा भारी लश्कर तैयार किया और जबरदस्त फौज को लेकर सूरज निकलने के मैदान में आ डटा। इधर अल्लाह ताला ने मच्छरों का एक दरवाजा खोल दिया। बड़े बड़े मच्छर इस कसरत से आए कि लोगों को सूरज भी नजर ना आता था। अल्लाह की ये फौज नमरूदियों पर गिरी और थोड़ी देर में इनका खून तो क्या, इनका गोश्त पोस्त सब खा गई और सारे के सारे यहीं हलाक हो गए। हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया। इन्हीं मच्छरों में से एक नमरूद के नथने में घुस गया और 400 साल तक इसका दिमाग चाटता रहा। ऐसे अजाब में वो रहा कि उससे मौत हजारों दर्जे बेहतर थी। वो अपना सर दीवारों और पत्थरों पर मारता फिरता था, हथौड़ों से कुचलवाता था। यूं ही रींग रींग कर बदनसीब ने हलाकत पाई। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो उसके गुरूर के सबब अल्लाह ने उसे सल्तनत बख्शी थी। इब्राहिम से परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। जब इब्राहिम ने कहा मेरा परवरदिगार तो वो है जो जलाता और मारता है, वो बोला कि जला और मार तो मैं भी सकता हूँ। इब्राहिम ने कहा कि खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, आप मगरिब से निकाल दीजिए। ये सुनकर काफिर हैरान रह गया और खुदा बेइंसाफों को हिदायत नहीं दिया करता। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वाकई अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।